اس کے اندر عجیب سوال کے جواب سے پہلے ایک اور جواب دیکھ لو. طاہر صاحب غور کرو. آپ سب لوگ یہ دیکھو کہ کسی پیر کے ساتھ کسی نسبت کے ہو جانے سے آگے تو کچھ ہوگا تو ہوگا، اس زندگی میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ کہ آپ نے اس بات پہ غور کیا؟ اچھا آپ دیکھو کہ انسان کا خیال یہ دو طریقوں سے پرورش پاتا ہے. خیال تعلیم سے پرورش پاتا ہے. تجربے کو بھی میں تعلیم ہی کہہ رہا ہوں. تجربے سے پرورش پاتا ہے، یہ تعلیم ہے. صحبت سے پرورش پاتا ہے، وہ بھی تعلیم ہے. دوسرے آدمی کا علم بھی آپ کا علم ہے، دوسرے کا تجربہ بھی آپ کا تجربہ ہے. تو خیال جو ہے نا یہ تجربے یا علم سے پرورش پاتا ہے. بعض اوقات آپ کی زندگی خیال کی زندگی ہے. آپ کی زندگی جو ہے نا اگر آپ کا خیال ٹوٹ جائے تو خیال آپ کی زندگی ختم ہوگی. مطلب بچے کا بچہ ہونا ہی اگر محسوس نہ ہو تو پھر خیال ہی نہ رہا، بات ہی ختم ہوگی. پھر تو بچہ فرد ہے جس طرح دوسروں کے بچے ہوں. تو گویا کہ آپ کی محبوب دلچسپی جو ہے نا یہ آپ کا خیال ہے یا حسن خیال ہے. چلو خیال حسن بھی حسن خیال ہی ہوتا ہے، ساری چلتی جا رہے. ہاں خیال، عمل، علم، تجربہ، یہاں تو ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے بات. اور آپ کی زندگی خیال ہے، یہ بھی سمجھ آتی ہے. لیکن جس بات میں نثار نہیں کرنا چاہتا ہوں، بعض اوقات ایک ایسا خیال جو نہ آپ کے تعلیم میں تھا، نہ آپ کے علم میں ہے، نہ تجربے میں ہے، نہ کسی ساتھی میں ہے، نہ کانوں سے آپ نے سنا، نہ نگاہوں سے دیکھا، نہ کتاب سے پڑھا، خیال وارد ہو گیا. کیا زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک خیال یا ایک احساس ایسا ہے جس کا آپ کے پاس ماضی سے کوئی اس کا ریفرنس نہیں ملتا، وثوق نہیں ملتا؟ مثلا کمزور آدمی ہے، اسے طاقتور ہونے کا احساس آ گیا، الگ کمزور ہے، تجربہ اس کی داد نہیں دیتا. کیا زندگی میں ایسا کوئی خیال آ سکتا ہے جو آپ کے علم میں نہ ہو، جو آپ کے تجربے میں نہ ہو، جو آپ کے ساتھیوں میں نہ ہو، اور پھر خیال آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے؟ آ سکتا ہے نا. تو زندگی اس خیال کے حصول کے لیے انتظار میں ہے. وہ خیال جو علم سے نہ نکلے، وہ خیال جو تجربے سے بھی نہ ہو. تجربہ آپ کو جماعت بناتا ہے، علم آپ کو اجتماع بنا دیتا ہے، جماعت بنا دیتا ہے. لیکن وہ خیال جو نہ علم میں تھا نہ تجربے میں تھا لیکن تھا آپ کا خیال، وہ آپ میں انفرادیت پیدا کرے گا. وہی ہے وین آف گریٹنس. آپ بات سمجھ گئے؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی بالکل واضح طور پر. وہ خیال جو نہ کتاب سے نکلا، نہ سماعت سے پیدا ہوا، نہ دید سے پیدا ہوا، نہ شنید سے پیدا ہوا، اور پیدا آپ میں ہوا. لہذا اتھینٹک اس لیے ہے کہ آپ میں پیدا ہو گیا. مثلا ایک آدمی جینوئنلی گناہ گار ہے، جینوئن بھی تو ہونا چاہیے نا گناہ گار، جینوئنلی گناہ گار ہے اور اسے جینوئنلی یقین ہے کہ اللہ اس کے ساتھ دوست ہے. ایسا ہو سکتا ہے. اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس کا خیال اس کو یہ بتا رہا ہے کہ تیری عاقبت بہتر ہوگی، کہیں نہ کہیں سے کوئی آدمی آ جائے گا مجھے راستہ بتانے والا، آئی ڈونٹ مائنڈ، اور علم اس کا گناہ کا ہے، ماضی داغ کا نام ہے، اور خیال اس کا اصلاح کا نام ہے. گواہی کون نہیں اس کی اور اتھینٹسٹی کون نہیں ہے. میرے خیال میں اس کا کیا کروں کہ یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتا. یہ خیال جو ہے
اس کو عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ القاء ہو گیا، یہ اوپر سے خیال آ گیا، عطا ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ کچھ کہہ لو. تو زندگی کے اندر عظیم لوگوں کے پاس عظیم انسپریشنیں رہی ہیں. اب آگے انسپریشن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا خیال جو کسی سیکنڈ ہینڈ درجے سے نہ آئے، فرسٹ ہینڈ ریسیو کیا جائے. سوال یہ تھا کہ مشائخ کرام آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ بات خیال کی ہوگی، فرق پڑ گیا نا؟ آپ سمجھ رہے بات؟ اب آپ دیکھو، کوئی سیٹ ایسی ہوتی ہے بیٹھنے کی کرسی جہاں ہر بار ہی ایک اچھا خیال آتا ہے. کوئی مصلی ایسا ہوتا ہے جس پر ہر بار ہی نماز پڑھنے سے رکت طاری ہو جاتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مکان کا کونا ایسا ہوتا ہے جہاں ہر بار ہی آفیت محسوس ہوتی ہے. ہو سکتا ہے نا؟ تو آپ کے اس بات کو جانے بغیر ایسا ہو جاتا ہے. اس مسجد میں نماز پڑھی تھی، کل کوئی فطر نہیں آیا، ادھر نماز پڑھی تھی، کیا بات، خاص واقعہ ہو گیا. گویا کہ جگہ کے ساتھ بھی آپ کا انسپیریشن کا خیال فردر انسپائر ہوتا ہے. انسپیریشن گیٹس مور انسپائرڈ. سمجھتے ہیں بات؟ جگہ کے ساتھ بعض اوقات ایک آدمی اجنبی پاس سے گزرا تو انسپیریشن اور انسپائر ہوگی، بعض اوقات ایک اور آدمی گزرا تو ایکسپائر ہی ہوگی. ایسا ہوتا ہے، انا للہ. ہاں ہوتا ہے نا بعض اوقات انسانوں کی دنیا میں. اب آپ کے ساتھ مسئلہ پھر سوال ابھی قائم ہے کہ پیر کیا دیتا ہے. اگر زندگی کے ابہام میں، زندگی کے گمنام راستوں میں، پریشان راستوں میں، تاریخ راستوں میں، الجھے ہوئے راستوں میں شیخ کا خیال اگر انسپیریشن نہ دے تو بات نہیں ہے، وہ انسپیریشن دیتا ہے. اور انسپیریشن دینا اس کا کام ہے. اب جب کبھی زندگی کی تنہائیوں میں آپ ہوں، اس کا خیال آپ کو صداقت کی انسپیریشن دے گا. ہر بار ہی اسی کا خیال دے گا. جہاں سوال الجھ جائے، جہاں واقعہ الجھ جائے، جہاں ٹو بی یا نہ ٹو بی کا سوال ہو جائے، وہاں اس کا خیال جو ہے نا آپ کے لیے راستہ کلیئر کر دے گا. اس خیال آپ کے اندر پیدا ہونا ہے. تو انسپیریشن کے پیدا کرنے کو آپ ان ٹیون کر دیتے ہیں اس کی یاد سے، اور وہ یاد اویلیبل ہو جاتی ہے. بس جس کو تصور شاہ کہتے ہیں. اب ہر بار ہی اس کا خیال انسپریشن دیتا ہے. اور اگر آدمی اکثر انسپائرڈ رہے تو وہ بال یقین کامیاب ہو جاتا ہے. تو شیخ جو ہے آپ کو اس طور پر کانسٹنٹ ویژن کے طور پر ساتھ رہ کے ویژن آف گریٹنس دیتا ہوا زندگی کے راستے سے نکال کے لے جاتا ہے. اور پھر جب چاہے وڈرا کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب مرید بیٹھے ہیں ایک جگہ تاش کھیل رہے ہیں، کھیلتے تھے لوگ کارڈ کھیلنا. وہاں خیال سوچو پیر کا کہ اس وقت پیر صاحب یاد آ رہے ہیں نہیں آئیں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں اپنی بات کرتا ہوں. آپ لوگ کسی ایک جگہ محفل ہے، کیا کی محفل، مذاق اڑانے کی محفل، وہاں پر آپ یاد کرو گے تو میں یاد نہیں آؤں کیونکہ میں نے لطیفہ کیے کو نہیں. آپ ایسے میں مذاق کا محفل نہیں ہے. کوئی ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پر ہم زیادہ یاد آ سکتے ہیں. گویا کہ ہماری یاد کے ساتھ ایک خاص طرح کا خیال آنا ضروری ہے. وہ خاص طرح کا خیال اور وہ خاص طرح کی یاد خاص طرح کے انسپائر کرتا جائے گا آپ کو، اور حتیٰ کہ آپ کی انسپیریشن بلند ہو کر ایک آپ انوکھا خیال بن جائے گا. وہ خیال وہاں نہیں آئے گا. زندگی کے وہ واقعہ جہاں پہچان نہیں سکتے کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، وہاں اس کے خیال سے پتہ چل جاتا ہے یہ بات غلط ہے یہ بات صحیح ہے.
نہیں بات سمجھ آئی؟ گویا کہ آپ کے اندر تحقیق پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ شخص جہاں پر ہو تو اس بات کو کیا کہے، غلط کہے کہ صحیح کہے؟ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس کو صحیح نہیں کہے گا، لہٰذا وہ چیز صحیح نہیں ہے. وہ اس کو غلط کہے گا، غلط ہے. یہ بات درست کہے گا، یہ درست ہے. آپ کے اندر جو ہے پہچان شروع ہو جاتی ہے. بس وہ پہچان جب آپ کے پاس مانوس ہو جائے، آپ کی اپنی ہے، پھر وہ آزاد کر دیتا ہے. جب وہ ڈیولپ ہو جائے پھر وہ آپ کی اپنی ہے بات، پھر اس کے بعد ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور کر کے دیکھو، آپ روز کے سفر میں کر کے دیکھو. یہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس وقت، اگر وہ شخص جہاں پر ہو تو یہ کام پسند کرے گا اس کو؟ آپ بولو. اگر پسند نہیں کرے گا تو وہ کام غلط ہوگا. تو شاخ بنانے کا مطلب پیر بنانے کا یہ ہے کہ زندگی کے وہ واقعات جن میں اچھائی یا برائی کا فیصلہ ہونا مشکل ہوتا ہے، اس کی موجودگی سے اچھائی برائی کا فیصلہ لے. اچھائی وہ جس کو پسند ہو، برائی وہ جس کو ناپسند ہو. اپنی پسند اور ناپسند سے وہ تعارف رہتا ہے، آپ کی پسند اور ناپسند بنتی رہتی ہے، حتیٰ کہ فیصلہ ہو جاتا ہے سارے واقعات کا، سچ جھوٹ کا. یہ بات سمجھ آئی؟ سمجھ آ گئی؟ سارا تھرو آؤٹ ہسٹری دیکھو یہی کچھ ہوا. کیا ہوا کہ آپ یہ سوچ رہا ہے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. جس طرح کبھی کبھی امتحان دینے والے بچوں کو استاد کی یاد جو ہے نا سوال حل ہو جاتی ہے کہ سوال نہیں حل ہوتا، کیا مضمون نہیں لکھ رہا تھا، اچانک وہ استاد کا خیال ہے مضمون لکھنا شروع ہو گیا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ کبھی نہیں ہوتا. یہی ہوتا ہے تو مشاہد کرام کے ساتھ کہ آپ کی زندگی کے سفر کے اندر بہت سارے غیر ضروری جو علاشی آ جاتی ہے نا، وہ اس خیال سے ہی دور ہو جاتی ہے. ورنہ الجھنیں بڑی ہے، وہ خود بخود یہ دور ہو جاتی. تو یہاں ہے اس کی ضرورت اس لیے پڑتی. اب آپ سوال کرو، آپ کا سوال کیا تھا؟ کہ یہ سعادت یا یہ ایک کیفیت یوں معلوم ہوتا ہے کہ محدود لوگوں کو نہیں محدود لوگوں کو اس وقت تک تھی جب تک پروسیس بیان نہیں ہو رہا تھا، صرف سیکرٹ تھے. اور آج اتفاق کی بات یہ ہے کہ پروسیس بیان ہونے شروع ہو گئے، تو لہذا وہ آؤٹ آف اٹ ہونے والا ہے. باطن جو ہے نا آشکار ہونے والا ہے. اب وہ راز اب آشکار ہوگا، اس کی بات سمجھو کہ کیا کہہ رہا تھا. وہ راز اب آشکار ہوگا، واقعی آشکار. یہ راز چلا آ رہا ہے، وہ آشکار ہوگی، کسی دور میں ہوگی، آپ یہ اپنی ہستی کے مطابق ہوگی. ضروری نہیں کہ بڑی مطلب کہ مرنا ہی ہے نا، آپ اپنی موت تک ہی مر سکتے ہو نا، آگے نہیں مر سکتے نا. پھٹنا ہی ہے نا، بم اپنی کیپیسٹی میں پھٹے گا نا، لطف اپنی ذات کے لینا ہے نا. زہر پینا ہے جتنی کیپیسٹی اتنی بھی ہوگی نا، لہٰذا لطف پیدا ہو جائے گا. ہاں مگر آپ بھی اس کو انجوائے کرو گے، وہ راز آشکاری کو. ورنہ ظاہر کا علم تو آپ جان چکے ہیں. ظاہر کا علم کیا، میں مختصر بتاتا ہوں. محنت کرو، پیسے کماؤ، کچھ جمع کرو، کچھ خرچ کرو، مکان بناؤ، 4 منزل بناؤ، کچھ پیسے جو ہے نا آنے والے وقت کے لیے رکھو، کچھ مشکل وقت کے لیے رکھو، اور پھر مشکل وقت آ جائے خود بخود ہی آ جائے گا. کچھ بچوں کی تعلیم کے لیے رکھو، کچھ پیسے ہونے لوگوں کو ڈرانے کے لیے رکھتے ہیں، تیرا امیر رب کے لیے. یہ ہے کہ زندگی 4 منزل تو نہیں چاہیے، اب بات بھی سکون ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ والے بچوں پہ خیر خرید ہو جائے، بچوں کو ضرورت ہے پیسوں کی چلتا جائے. ساری کہانی ہے 4 میں، اور کہانی کیا ہے؟ یہ کچھ کہانی 4 میں. لیکن یہ زندگی نہیں ہے. یہ تو باطن خالی ہو تب بھی یہ زندگی ہے، کافر ہو تب بھی یہ زندگی ہے. لہذا مومن، باطن لس مومن اور ایمان لس کافر، دونوں کی یہی زندگی ہے جو آپ بنا رہے ہیں. وہ تو زندگی کوئی نہیں ہوئی. دفتر کافروں میں بھی ہے، پیسہ کافروں میں بھی ہے، بینکنگ سسٹم کافروں میں بھی ہے، اکانومی ساری کافروں میں ہے. اور گھر آپ دیکھو، اندازہ لگاؤ، کیا کہنے والی بات ہے. اپنے گھر کا اندازہ لگاؤ، کون سی چیز ایسی نہیں ہے جو غیر اسلامی علاقے سے آئی ہو. آپ کا مکان کوئی مسلمان تو نہیں ہے نا،
اینٹ کوئی کافر ہی ہے؟ مکان نہ مومن نہ کافر، سامان سارا غیر علاقے سے آیا. حج ایمانداروں کا سامان سارا یہودیوں کا خریدتے ہو آپ لوگ، روز خریدتے رہتے ہو. مطلب یہ اشیاء کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ آپ کا نام. اور اگر آپ اشیاء پہ اصرار کر رہے ہو تو کافروں کی زندگی بھی وہی ہے، غیر اسلامی کی زندگی وہی ہے. سامان تو وہ بناتے ہیں جو آپ گھروں میں جو زندگی دیتا ہے. وی سی آر وہ بناتے ہیں، ٹی وی بھی وہ بناتے ہیں. میرے خیال کسی آدمی کار میڈ ان لاہور تو نہیں ہے، تو پاکستان کی بنی ہوئی ہے، تب بھی باہر کی ہے. اور چیزیں آپ دیکھو، آپ ہاتھ سے لے کے بدلے ساری زندگی تک دیکھو کاروبار کا. تو یہ زندگی جو ہے یہ اسلام نہیں ہے. خالی اسلام باطن کے بغیر بھی ہم نہیں مان رہے. لہذا اب باطن جو ہے نا وہ اتنا آشکار ہوگا کہ غیر اسلامی سرحدوں تک بھی پہنچ سکتا ہے، ان علاقوں تک بھی باطن پہنچ سکتا ہے. وہ باطن میں آدھا سفر طے کر گئے ہیں وہ لوگ. اب آ جائیں آپ کے فرمولے لے کر. اب ان کے نصیب میں نہیں ہے، کہیں نہ کہیں بیچارے ٹوٹ جاتے ہیں، دبا لے جاتے ہیں نا راستے میں. اب آپ کی طرف سے کوئی نیک قدم ہو جائے، پہلے وہ لوگ مسلمان ہوں گے کون لوگ جو تصوف کے انداز میں غیر اسلامی دنیا کے اندر باطن کر رہے ہیں، وہ ہوگے ٹھیک، پھر باقی دنیا ٹھیک ہوگی. لہذا باطن دور تک پھیلے گا، بڑا ہو جائے گا. اچھا رنگ پھیلے گا. شروع آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے، آپ لوگ میں یہ علاقہ ہو سکتا ہے غیر اسلامی کی خاص سے نکال دو، آپ نکل سکتے ہو آسانی کے ساتھ. تو سوال کا جواب کیا ہے؟ اس دور کے اندر باطن کی سرحد جو ہے وہ پھیل سکتی، دور تک جا سکتی. اور اب بات سن، اچھا دور ہے، وہ آنے والا ہے، کیا زمانہ. بس شمار بات کرتے رہے سارے لوگ. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھتے کیا دیکھتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو اپنے خیال کی اصلاح رکھو اور اپنے اعتماد کی فضا بحال رکھو. اعتماد کے اندر ہی گل کھل جائے گا. امیر بھائی اور عمل کو نہیں ہے تو سبب کیا ہے؟ صرف اعتماد ہے، عمل کو نہیں ہے. صرف اعتماد ہے، عمل کو نہیں ہے. صرف یقین ہے، عمل کو نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ یقین کو اور یقین بناؤ، اعتماد کو اور اعتماد بناؤ، ابھی وفا کو اور وفا بناؤ، اور کچھ عمل نہیں ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اگر آپ کو کہا جائے چلے جاؤ تو آپ چلے جا کر. اچھا کیا کہا؟ چپ کر کے مطلب کہ یہ اعتماد ہے. اچھا کیا اٹھا کے بھی یا بات دے سکتا ہے انسان، بٹھا کے بھی معلوم کر سکتا ہے. اطاعت سکھائی ہے. کیا سکھایا؟ اطاعت. تو محبت آپ کو اطاعت کے بغیر والی ملی ہے دنیا میں، جس دنیا میں آپ پرورش پاتے رہے ہو. آپ محبت سے مسارے کرتے رہے ہو، لیکن محبت کے اندر آپ جابر رہے ہو. اور یہ محبت کے اندر جبر نہیں ہے، یہ محبت ہی. یہاں پر جو ہے نا وہ اثار ہے، جہاں تقاضا نہیں ہے، جہاں اور حساب ہے، اللہ بندی ہے، خاموشی ہے، منع ہے، بے شمار باتیں. اور جو آپ نے سیکھی ہے آپ نے جبر اور طرح سیکھا ہے. یہ وجہ ہے. اگر آپ اس طرح سیکھ جاؤ تو زندگی آسان ہوگی. کہ اس کے حوالے کر دیا، آپ ہو جانے سے کام جانے. وہ ایک ہندی کا ہے، پھر آ گیا دعا کیا ہے، کوئی ایسی بجن ٹائپ ہے کہ میں نرگنیا، بے گن با گن نرگن، ایک ہی لفظ ہے نا گن کے بغیر. میں نرگنیا گن نہیں جانی، ایک دھنی کے ہاتھ بکانی، چاہے ہنسائے چاہے رلائے، چاہے وہ محجت سے بلائے، راضی رہوں گی جی میں ٹھانی، میں نرگنیا گن نہیں جانی. گن شن نہیں پتا، اتنی بات پتا ہے. ہنسا دے، ہنس پڑا، بلا دے، خاموش ہو جائے. بلانے کی حد تک بھی اختیار دے دو. بس یہ ہے یہاں پر اتنا، راضی رہوں گی جی میں ٹھانی، بلا دے تب بھی راضی رہو. یہ سیکھا نہیں تم نے؟
تم مغربی تعلیم کے بادشاہ لوگ ہو، تم حقوق کی وجوہات جانتے ہو، حقوق کا اظہار نہیں کرنے دیتے کہ بھائی کے ساتھ آپ 50% کے حقدار ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی اپنا ایسا بھی لے ہمارا ایسا بھی لے لے پھر بھی راضی رہے. اب میں یہ اور ہے، عیسیٰ کی کہانی اور ہے. راضی رہوں گی جی میں ٹھانی. بات سمجھ آپ کو کہ اگر آپ نے تو بڑے جلسے میں کام خراب کر دیا آج 500 روپے کا کے. اچھا سمجھائیے بات، آپ میں بڑی بچے کی بات. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھ اس طرح کہنا چاہتی ہیں اور کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں ہاں بولو کیا چاہتی ہیں؟ کیا دو؟ ہاں بولو، جھوٹ نہ بولنا، کیا دو جو آیا خاص بتا دو. دیکھو صاحب اپنی آدمی ہے. ہاں کیا دو؟ نہیں وہ 500 روپے والی بات میں سوچ رہی ہوں. کیا جتنے بینک میں تھے وہی تو کہنے تھے نا. بتا دیے نا سر. یہی تو راز تھا سینہ کائنات میں. تو آپ کے سامنے تو کوئی راز نہیں یہ راز ہی ہے، راز رہنے دو. اچھا بس یہی میں بتایا کہ اس میں سب سے عمل کیا ہے بڑا، یہ اعتماد کو اعتماد بناؤ، یقین کو یقین بناؤ. کبھی آگے چلنے کی کوشش نہ کرو. یہاں مشورہ بھی نہیں ہے جب تک مانگا نہ جائے، اور مشورے پہ اقرار بھی نہیں ہے. باہر آپ کو بتایا کہ ایک آدمی کے خیال سے زندگی کے اندر راستہ طے ہو سکتا ہے کہ یہ کام اس کی پسند کا ہوگا، وہ یقیناً کامیاب ہے. اس طرح یہ لوگ خیال دیتے ہیں. جی آپ کو بات سمجھائی؟ تو اس کا خیال باندھ کے اس کی اصلاح کرو. اصلاح آپ کی ہونی ہے، حاصل آپ کا ہے، خیال اس کا ہے، بات آپ کی. خود بخود ہی اس کی قیمت الگ دینی پڑتی ہے اس کو. اب مثلا مثال کے طور پر ایک شخص جب اتنے لوگوں کی عقیدت کا مرکز بنا دیا جائے، اس شخص کے فرائض بدل جاتے ہیں. اب آتے ہیں اس کے اور سے اور فرائض جاتے ہیں. کیا وہ اتنے لوگوں کے اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے اسے اور وقت کرنا پڑتا ہے. وہ کرنا چاہیے، اس کو ہر ایک کو کرنا چاہیے. آپ یہ تجربہ کر کے دیکھا کرو. خوابوں کا سلسلہ دیکھا کرو. خواب نکلی نہ بنایا کرو. خواب دیکھنے سے پہلے مت خواب سوچا کرو. خود بخود ہی آئے گا، خود بخود واقع آئے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ فطرت نظر انداز کر دے. آپ اگر 2 دن نہ بولو، تیسرے دن بلانے والا آ جائے گا خود بخود. ہو نہیں سکتا آپ کو چپ رہنے دے. فطرت بے فضول باتیں نہ بولو نا، چپ رہو. ایسی بات بلانے والا آ جائے گا کہ بس پھر بلا دے گا. تھوڑا سا اعتماد کرو. مایوسی سے اگلا قدم جو ہے نا انتظار کا حاصل ہے. کیا کہا؟ مایوسی سے اگلا قدم بس انتظار کا حاصل ہے. آپ حاصل سے پہلے مایوس ہو جاتے ہیں. وہ ایک قدم اور صبر کر جاؤ. ہاں می صاحب بولو. ہاں بولو آپ. آپ نے فرمایا جی کبھی کہ ایک قدم اگر آدمی اور صبر کر جائے مایوسی سے کچھ حاصل مل جاتا ہے. اب انسان کو یہ کیسے معلوم ہو کہ وہ آخری قدم کون سا ہے؟ جب مایوس ہونے لگے، اس کی رحمت سے مایوس ہونے لگے، تو یہ سمجھو کہ اب اس کے آگے وقت ہے مہربانی کا. اللہ کی رحمت سے ہاں آگے انتظار کا حاصل ہو جائے گا. اللہ کی رحمت یا اپنے وقت کے انتظار جو بھی آئے گا. میرا اس کا مطلب دوسرا طریقہ کہنے کا یہ ہے کہ مایوس نہ ہو کبھی بھی. ایک طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو مایوسی سے نکالے. ایک طریقہ یہ کہنے کا مایوسی کو نزدیک نہ دے. جب تک تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا آخری سانس کہاں جانا ہے، مایوس کیوں ہو رہے ہو.
اپنی قیمت لگانا چھوڑ دو، مایوس نہیں ہوگے۔ یہ بات مایوس تب ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اصل سے بہت کمزور جا رہا ہوں۔ جب یہ کہا جائے کہ تیرے اوقات اتنی ساری ہے تو مایوس نہیں ہوتا۔ ہم ابھی قیمت سے بہت ارزاں لگتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم تو اس قابل تھے اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، بڑے مایوسی کی بات ہے۔ اپنی قیمت لگانا چھوڑ دو، جو بازار میں بکتا ہے، مال ملتا ہے وہی ہے، کچھ دن کے لیے کر کے دیکھو۔ ہم کون ہیں؟ ہم وہی کچھ ہے جو ہم ہیں۔ ہم نہ اپنے آپ سے امیر ہیں نہ اپنے آپ سے غریب ہیں، ہم وہی کچھ ہیں، سچے آ کے وہی ہیں جو کچھ ہے۔ ہماری ہستی کیا ہے؟ وہی جو ہے۔ اب مایوسی کس بات کی؟ ہمارا علم کتنا جتنا ہے، ہمارا حاصل کتنا جتنا ہے، تو اپنے آپ کو ایک فرضی حاصل کے مقابلہ نہ کرو۔ مایوسی جہاں پیدا ہوتی ہے، مایوسی یا ہماری ایمبیشنز کے مطابق پیدا ہوتی ہے، یا ہم اپنی قیمت لگاتے ہیں پھر پیدا ہوتی ہے، یا کوئی ایسا عمل ہے ہم کر بیٹھے ہیں جس سے نجات کی راہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی، پھر مایوسی ہوتی ہے۔ تینوں غلط فہمی ہیں، تینوں غلط خیال ہیں۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جو معاف نہ ہو، اور آنے والا وقت دیکھا نہیں ہم نے مایوس کیوں ہوتے ہیں، اس کا فضل جو ہے نجات دے دیتا ہے۔ تو مایوسی سے آپ نکل جاؤ، آگے یار کو محفل مل جائے گی۔ یہ ہوتا ہے جب زندگی جو سمجھ لو وہ کیا ہے، سمندر والی مایوسی بڑی عذاب کی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا آپ، اگر زندگی اپنے قبضے میں گزارنے کی تمنا ہو، اپنی مقبوضہ زندگی بنانے کی تمنا ہو، پھر مایوسی عذاب ہے۔ نہیں بات سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ آگے اگر زندگی اس کے حوالے کر دی جائے کہ جو وہ کام لے رہا ہے وہی کرو، ہینڈی کیپ رکھا ہوا ہے تو ہینڈی کیپ، مایوسی کس بات؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ کام لے رہا ہے، ہم دوسرے کام کے لیے بنے ہوئے ہیں، تو اپنے عمل کو اس کا حکم سمجھو۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، تو ایسے بھی لگتا ہے کہ جیسے ہم سستے ہی بک گئے۔ نہ، یہ بھی تو یہ نہیں، یہ اتباع کی بات نہیں، ذاتی بات ہے کہ جس وقت وہ آپ کو تنگ راستے سے گزار رہا ہے، آپ سمٹ کے کناروں سے گزر رہے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پھیلنے والے دریا نہیں ہو، مطلب یہ کہ پہاڑوں سے نکل رہے ہو، سمٹ کے گزار رہا ہے، اور آپ ادب سے نکل جاؤ، پھر جب پھیلنے کا حکم دے گا پھر طوفان بن جاؤ۔ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ اعتماد سے۔ بس وہ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ حال تک مجھے تنگ راستہ ہے، ہاں ٹنل کے دوسرے سرے پہ روشنی نہیں، ٹنل نہیں، یہ اعتماد کے ساتھ ہے۔ جہاں سے وہ گزار رہا ہے آپ اس سے گزرتے چل جاؤ۔ اعتماد کم ہو گیا تو یہ سزا ہے، سفوکیشن ہو جائے گی۔ یعنی کہ آپ ابتلا کے اندر عطا کا جلوہ آپ نے نہیں دیکھا۔ ابتلا کے اندر اگر اس کی ذات پر اعتماد ہو جائے تو اتنا عطا کا جلوہ ابتلا میں ہے، اتنا کسی میں نہیں ہے، سے 90% جلوہ ابتلا میں ہے، جس کو سفوکیشن کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر کی 80% زندگی جو ہے نا معرومی میں گزرتی ہے، اس میں گزاری جاتی ہے، اور درویشوں کی میجر زندگی جو ہے نا حصہ اس میں گزارا جاتا ہے، جس کو آپ سفوکیشن کہہ رہے ہو، اور ریفارمر کی زندگی اس میں گزاری جاتی ہے، آرٹسٹ کی زندگی اس میں گزاری جاتی ہے، کوئی پینٹر جو ہے اس میں گزاری جاتی ہے، شاعر جو ہے تب کہیں جان کے بدلے میں ایک شعر تر کی صورت نظر آتی ہے، کتنے جگر کے خون کے خطرے ہو جاتے ہیں۔ ایسا سی بات کہ پورا ہے ملزم ہوتا ہے آپ کے اندر، وہ سارے واقعات ہو رہے ہیں جس کے بعد وہ ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھو کہ وہ ہونے والی چیز جتنی دیر کے بعد آئے گی اتنی عظیم آئے گی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کامیابی کہتے ہیں سب کو آتی ہے، سب پر آتی ہے، بڑوں کو بڑی دیر کے بعد آتی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟
چھوٹے آدمی کو چھوٹی جلدی آ جاتی ہے، گاجر مولی جلدی پک جاتی ہے، ہیرا دیر کے بعد بنتا ہے، اس میں دقت کیا ہے؟ آپ نے آپ کو گاجر مولی نہیں سمجھو نا کہ فوری طور پر تیار ہو جائے نا، دیر کے بعد، جتنی دیر کے بعد بنے گا اتنا اچھا بنے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ سمجھ رہے ہیں، بار بیٹھے گجریلا کہاں لے انتظار کریں نہیں گاجر کدو اوہو، وہ آپ مصیبتیں چبوڑ لی ساری، جو باہر گجریلے کی دکان میں ڈالی ہے، یہ مصیبت ہے۔ اس کے لیے کچھ تھوڑا سا جھوٹ بول چلے کرو، اچھا کہتے گاجر منگوائی ہیں انگلینڈ سے منگوائی ہیں، آ رہی ہیں، یہ کیا دیا کرو، اچھا کہتے میرا کنسائنمنٹ نہیں آئی ہے، وہ خیر ہے، اس کی بات کو نہیں ہے، وہ کہ اگلی کنسائنمنٹ میں ہوگا، اس دفعہ وہ تو چلی گئی ہے، کہتے گئے صاف کیا ہوا باہر کیا ہوا ہے، لانے والا ہے، کوئی ہالینڈ شالینڈ تو گیا ہوا ہے باہر بندہ، ہاں وہ لے کے آئے گا، یہ اور چیز ہے، یہ آپ کی اپنی بات نہیں، باقی کامن مین کا یہ کامن تقاضا ہے، اس کی خیر اس کو آپ اس سے ٹال سکتے ہو، اس کا آسان علاج کی جس سے ہمیں چیز ملی ہم آپ کو دے دیں، ابھی ہمارے گھر میں نہیں آئی چیز اور ہنگامے سے ہم نے حاصل نہیں کرنی، وہ ہم ہے نہیں، چوری ہم نے نہیں کرنی، جب وقت آئے گا پھر تم دیکھ لو گے، دیکھو نہ تم کسی سے بیان میں کام ہو نہ کسی سے عمل میں کام ہو، اور کیا کرنا ہے؟ کوئی آدمی مرے تو پھر دوسرے آدمی آگے بیٹھے گا، جی کہنے سے تمہیں گھوڑا چڑھتا ہے، کہنے سے ہوتی ہے بات، خیال تو ٹھیک ہے سب کا، جاتا نہیں اس خیال سے جب تک نصیب اس کو معذور نہ کرے، جب نصیب معذور کر دیتا ہے تو دوسرا بھی خود آ جاتا ہے، آنے والے کا نصیب جو ہے نا یہ جانے والے کا نصیب ہوتا ہے، بس اس لیے آنے والے کا نصیب کمزور ہو تو جانے والا بیٹھ جاتا ہے، یا آنے والا طاقتور ہو ورنہ جانے والا طاقتور ہے بیٹھا ہے، آسان سی بات ہے، تم کمزور ارادے لے کے طاقتور نشست کو کیسے توڑ سکتے ہو؟ اور قربانی نہ کرنا اس بات کی کہ ہم کو مارنے کے لیے قربانی کرنا، یہ عذاب ہے۔ ایک بات اور میں نے نشانی بتائی تھی، اگر تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، اگر اللہ کا منشا اس کی تائید میں نہیں ہے تو پھر امام عالی مقام کی سنت کے مطابق اس کے ساتھ فائٹ کرنا جہاد ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اللہ کی منشا کے مطابق ہے تو اللہ کے چاہے ہوئے بندے کے خلاف بات کرنا جو ہے نا یہ بہت بڑا تکفیر ہے، اس کا زیادہ ضرور لیتے نہیں، یہ خود ہی فیصلہ کرنا آپ نے، اگر تو وہ فرعون ہے تو امام بن کے باہر نکلو، اور اگر یہ اللہ کی عنایت ہے اس پر تو موش ہو کے بیٹھ جاؤ، جھگڑا مت کرو، فیصلہ کون کرے گا؟ تمہاری تنہائی، تنہائی کا معنی اللہ، خود ہی فیصلہ کر لو، اگر اس کو تم سمجھتے ہو یزید پھر فوراً باہر نکلو، اگر یزید نہیں ہے جھوٹا یزید نہیں کہنا، امام بن کے کہنا یزید، اور اگر وہ اس کے ساتھ ہے اللہ کی فطرت کی داد، چپ ہو جاؤ، کہتے وہ اس کے ساتھ ہے، جس سے ہمیں طاقت لینی ہے نا وہ اس کے ساتھ ہے، چپ ہو جاؤ، آئیے فیصلہ کر لو تنہائی میں، میرے خیال یہ بات آپ کو سمجھ آ سکتی بات، آئیے نصیب کا کھیل دیکھا کرو، رونق لگی ہوئی ہے، جب اس کا دن برا آئے گا آپ کا خود بخود اچھا آ جائے گا، ابھی تو رونق ہے۔ آپ کی صحبت میں تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، اس کے بعد جب ادھر ادھر جاتے ہیں تو پھر وہی خیال، کیا خیال؟ وہ کیوں نہیں جاتا، پھر لوگ سب ایک دوسرا تیسرا سب ایک بات، اس کے جانے سے ہمارے بیٹوں کی شادیاں جلدی ہو جائیں گی، اس کے جانے سے گھر میں سفیدی بہتر ہو جائے گی، اس کے جانے سے زندگی کے باقی داغ دھل جائیں گے،
اس کے بیٹھنے سے زندگی کون سی نماز رک گئی ہے؟ اور ہمیں تو پوچھا تو اپنی زندگی سے جائے گا. اس کا جانا نہ جانا یہ ایک الگ کہانی ہے. اپنے پاس جو زندگی جا رہی ہے اس کا کیا بنا؟ ہاتھ سے نکلے چلی جا رہی ہے، اس سے کیا بنے گا؟ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو نکالا کیوں نہ، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ زندگی ہاتھ سے کیسے نکالی تم نے. اس کو دیکھو ہاتھ سے. یہ ایک بڑی گمراہی ہمارے اوپر عذاب کے طور پر آ گئی ہے کہ وہ جو جاگتا ہے کہتے بچے سے پوچھتے بھائی تو کوئی کام کر لے ہوم ورک کا، کہتے باتیں بدلا ہی نہیں، میں نے کہاں سے کرنا تھا. بھائی اس کے بدلے کی ساری بات اس حد تک آ گئی ہے. نکل جائے گا ہر شاید. آپ نے زندگی میں کتنے بادشاہ کو دیکھا بدلتے ہوئے؟ آپ نے یقیناً دیکھو گا قائد اعظم بھی جاتے ہوئے. قائد اعظم کے بعد ہم نے سب کو دیکھا جاتے ہوئے. آنے والے بادشاہ کا کیا فرض ہوتا ہے کہ وہ والوں کے ساتھ چلا جائے تھوڑی دیر کے بعد. اتنی ساری کہانی ہے جی، اور کوئی کہانی نہیں ہے. کہ اگر آپ کا بادشاہ بنایا جائے تو آپ کیا کرو گے؟ کہتے میں بھی چلے جاؤں گا. استعفیٰ دے دے گا. کیا کرے گا؟ کبھی آپ نے وہ لسٹ نہیں دیکھی دفتر میں بورڈ لگا ہوتا ہے تو سارے آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں، جانے والوں کے نام، آنے والوں کے نام بھی لکھ دیتے ہیں، پہلے تاریخ نہیں ڈالتے. تو بڑی عبرت کی کہانی ہے، کبھی آپ دیکھو تو. ہاں خود ڈالتا ہے اور نہیں آنے والی تاریخ ڈالتا ہے. اب اس کی تاریخ تم نے ڈالنی ہے، جانے والا تو ہے وہ. یہ بڑی کہانی ہے، اس لیے جاننے والی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہ بھی دیا جائے گا جن کے ہاتھ میں دیا جائے گا ہو جائے گا. یہ سیریس تمہارے دھیان رکھو. چار والے لوگ دعا کیا کریں. غلطی سے کوئی غلطی ہو گئی تو لمبی ہو جائے گی، نیت نہ بھی ہوتا بھی غلط ہو جائے گی. اس لیے دعا رکھو، آپ لوگ نگاہ رکھو. اللہ تعالیٰ کو تنبیہ کرنے کے لیے کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے، خدا کرے کیسے کوئی واقعہ نہ ہو. یا تو دونوں حکومتوں نے مل کے کہا کہ ایسا خطرہ پھیلائیں، آپ کے حالات بھی درست ہو جائیں، ہمارے بھی گھر کے درست ہو جائیں. اتنی صلح میں ہو نہیں سکتی کہ یہ کہیں. لازمی بات ہے کہ کوئی اور ہی بات ہے کہ کوئی واقعہ سیریس ہے. آپ دعا کرو کہ باڑے کلیئر ہو جائیں، آپ کے خیال کے باڑے بھی محفوظ ہو جائیں. اگر ہم دعا کریں کہ ایک اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مرکزی جگہ دے دے جس میں ہم بیٹھ کے باتیں کیا کریں، ہاں تو کر لینی چاہیے دعا. ہاں دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ جگہ عطا فرمائے جس میں ہم بیٹھ کے اپنا پروگرام سوچیں بنائیں. جسے کہتے ہیں سینٹر مرکز ایک ہونا چاہیے. چلو اللہ تعالیٰ منظور فرمائے، اس کے لیے اللہ انتظام کرے. صاحب خانہ کے حالات پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مہمانوں کے حالات پر رحم فرمائے. یا رب العالمین ہمیں تو جتنی باتوں کا نہیں پتا تو تجھے تو پتا ہے. ہمارا شوق بھی پورا فرما، ہماری غلطیاں بھی دور فرما، اپنا رحم فرما.